الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، بے شک وہ لوگ تم میں سے ہٹ گئے جس دن لڑیں دو جماعتیں، سو ان کو بہکا دیا شیطان نے ان کے گناہ کی شامت سے، اور ان کو بخش چکا اللہ تعالی۔ اللہ بخشنے والا ہے، تحمل کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم نہ ہو وہ ان کی طرح جو کافر ہوئے اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں کہ جب وہ سفر کو نکلیں ملک میں یا ہوں جہاد میں کہ اگر رہتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ ڈالے اس گمان سے افسوس ان کے دلوں میں، اور اللہ ہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کام دیکھتا ہے۔ تو یہ دو آیات کی تلاوت اور ترجمہ ذکر کیا گیا۔ پہلی آیت میں جنگ احد کے اندر شکست کے اسباب جو ذکر پیچھے بھی کیے گئے، ایک سبب یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، کہ جو لوگ کیا ہے ہٹ گئے تھے، منتشر ہوئے تھے، پشت پھیری تھی انہوں نے دو فوجوں کے ملنے کے وقت، یعنی جنگ احد کے وقت جو لوگ ادھر ادھر تتر بتر ہوئے، اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ایک کہ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، کہ یہ لغزش شیطان نے ان کو دلائی ان کے بعض عمل کی وجہ سے۔ مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی غلطی ہوئی تھی، اس غلطی کے سبب سے پھر یہ غلطی ہوئی ہے اور یہ لغزش شیطان نے دی۔ اب یہ پہلے کون سی غلطی ہوئی؟ تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جو درہ والوں نے درہ چھوڑا تھا نا، وہ جو 50 تیر انداز تھے، تو اس کی وجہ سے غلطی ان سے ہوئی۔ پھر میدان جنگ میں بھی کیا ہے اور غلطی ہو گئی کہ بھاگنے لگے میدان چھوڑ کر، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے بلا رہے ہیں، لیکن پھر بھی بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جانے والے تو ان کی بات ہے۔ تو یہ اصل میں اس گناہ کی کیا ہے وجہ سے دوسرا گناہ ہو گیا، تو شیطان کو موقع مل گیا کہ پہلا گناہ کیا تھا اب دوسرا بھی کرا دوں۔ تو بہرحال اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، اسی طریقے سے گناہ بھی گناہ کو کھینچتا ہے۔ تو انسان سے اگر گناہ ہو جائے تو اس کو فوراً توبہ کر لینی چاہیے، تاکہ اس گناہ کی وجہ سے دوسرا گناہ نہ ہونے پائے۔ اسی طرح کوشش کرے ایک نیکی کرے تو دوسری نیکی جو ہے اس کی وجہ سے پھر ہو جاتی ہے، تو سمجھو دوسری نیکی جب پہلی کے بعد ہوئی ہے تو سمجھو پہلی قبول ہو گئی ہے، تب تو یہ دوسری کی توفیق ملی ہے۔ لیکن یہ غلطیوں کے ذکر فرمانے کے بعد فرمایا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ جی بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ جو اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں، اور حلیم ہیں، یعنی گناہ پر فوری گرفت نہیں کرتے بلکہ موقع دیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ استغفار کر لے، توبہ کر لے۔ جی ورنہ اللہ تو اگر چاہتے تو ایک گناہ کرتے ہی فوراً ہی پکڑ لیتے، موقع ہی توبہ استغفار کا نہیں دیتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ حلیم ہیں، بڑے تحمل والے، برداشت والے ہیں، حوصلے والے ہیں، جی کہ بندے کو موقع دیتے ہیں کہ استغفار کر لے اور مجھ سے معافی کرا لے اور سزا سے بچ جائے۔ تو بہرحال یہ آیت ہے، اس میں صحابہ کرام کے لیے بڑی کیا ہے معافی کا اعلان ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کو یہ جماعت بہت ہی پیاری تھی، ورنہ ان سے جو غلطیاں بظاہر ہوئی ہیں تو دیکھنے میں بڑی غلطیاں ہیں۔ جی ایک درے کو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نہیں چھوڑنا جب تک میں تمہیں خود نہ بلاؤں، تو یہ غلطی ہو گئی ان سے۔ اگرچہ اتحادی غلطی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کا حکم کا وقت ختم ہو چکا ہے، وہ موقت تھا، وقت گزر گیا، اب کوئی حکم باقی نہیں رہا، لیکن بہرحال غلطی ہوئی کیونکہ آپ نے صاف کہہ دیا ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے تم نے نہیں آنا، تو یہ غلطی ایک ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان جنگ میں موجود ہوتے ہوئے پھر بھی ادھر ادھر بھاگنے لگے، تو یہ بھی بہت بڑی غلطی شمار کی جاتی ہے جی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے صحابہ کرام کو کہ پہلے احسان کیا، جیسے کل کے درس میں آیا تھا کہ ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اونگ بھیج دی تھی، نیند کر دی تھی، جس کی وجہ سے ان کی تھکاوٹ، غم، دکھ اور پریشانی سب دور ہو گئی تھی۔ ایک احسان یہ فرمایا۔ پھر پہلے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کیا پچھلی آیات میں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ جی، پھر دوبارہ یہاں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ کیا ہے صحابہ کرام پر احسان اور لطف و کرم بھی فرمایا ہے جی، ان اللہ غفور رحیم کہہ کر، غفور حلیم کہہ کر۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات ہیں اس جماعت پر جی۔ تو اس لیے صحابہ کرام کی غلطیوں کے پیچھے پڑ جانا، اس کے پیچھے لگنا، یہ بالکل غلط ہے جی۔ اس میں ہمارے اہل سنت والجماعت میں سے حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک جو ہے رسالہ عقیدہ واسطیہ، انہوں نے بڑے عجیب انداز سے صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں کچھ باتیں لکھی ہیں، ان کا خلاصہ جو ہے مختصر عبارت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ وہ لکھتے ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات اور قتل و قتال ہوئے ہیں ان میں سے کسی پر الزام و اعتراض کرنے سے باز رہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں جو روایات ان کے عیوب کے متعلق آئی ہیں ان میں بکثرت تو جھوٹی اور غلط ہیں، اور جو دشمنوں نے اڑائی ہیں، اور بعض وہ ہیں جن میں کمی بیشی کر کے اپنی اصلیت کے خلاف کر دی گئی ہیں، اور جو بات صحیح بھی ہے تو صحابہ کرام اس میں اجتہادی رائے کی بنا پر معذور ہیں، اور بالفرض جہاں وہ معذور بھی نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی اعمال صالحہ سے برے اعمال کا بھی کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اعمال صالحہ کے برابر کسی دوسرے کے اعمال نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم کے جتنے وہ مستحق ہیں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اس لیے کسی کو یہ حق نہیں کہ ان کے اعمال پر مواخذہ کرے اور ان میں سے کسی پر طعن و اعتراض کی زبان کھولے۔ تو جن کا دفاع خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جن کے معافی کے اعلان بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان پر زبان کھولنے کی کب اجازت ہے؟ جو زبان اپنی کھولے گا اپنی عاقبت تباہ و برباد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے عمل پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس طرح صحابہ کے ہمیشہ ذکر خیری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان پر کسی قسم کی طعن و تشنیع یا ان کے کسی گناہ کو یاد کر کے ان کا ذکر شر کے ساتھ کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہ پہلی آیت تھی۔ اگلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اس میں منافقین کی مشابہت سے روکا گیا ہے۔ اصل میں منافقین یہ تھے کہ جب جنگ احد ہو گئی، بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے 70 کے قریب، تو اب منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ اگر ہم کیا ہے موقع پر ہوتے، ہماری بات مانی جاتی جی، تو ہمارے پاس ہوتے تو نہ ان پر موت آتی، نہ وہ شہید ہوتے، نہ قتل ہوتے، تو یہ ہماری نہیں مانی گئی، اسی وجہ سے وہ شہید بھی ہو گئے اور قتل بھی ہو گئے۔ تو یہ کہتے تھے، تو یہ مراد ہے لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جو کافر ہیں۔ کافر سے مراد یہاں منافقین ہیں یہ تو کفر باطنی مراد ہے، ظاہر میں اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے لیکن اندر خانے کافر تھے۔ وقالوا لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے متعلق کہتے ہیں، لام بمعنی فی، یعنی قالوا فی اخوانہم، ان کے متعلق کہتے تھے۔ تو اخوان سے مراد یا تو مذہبی ان کے بھائی ہیں، مذہبی بھائی کیا مراد، یعنی وہ بھی نفاق والے ہیں، یا یہ ہے کہ دوسرے صحابہ کرام جو ان کے قبیلے کے مخلصین تھے جی اور وہ شہید ہو گئے تھے، تو ان کے متعلق کہتے ہیں۔ کب کہتے ہیں؟ اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں کوئی سفر کریں، او کانوا غزاً، یا وہ غازی بنے یعنی کسی جہاد میں حصہ لیں، غزوہ میں جائیں، تو کیا کہتے ہیں؟ لو کانوا عندنا ما ماتوا، تو کچھ لوگ سفر میں مر گئے ان کے یا جہاد میں شہید ہو گئے، تو کہتے ہیں لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر ہمارے پاس ہوتے ان کو موت نہ آتی اور قتل نہ ہوتے۔ تو یہ منافقین کا قول ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے اگر ایسی ویسی باتیں کریں۔ لیجعل اللہ، تو یہ کہتے ہیں اس کا انجام کیا ہے؟ لام یہاں عاقبت کا ہے۔ انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت پیدا کرتے ہیں، کیونکہ مرنا ہے جس نے جہاں مرنا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس لیے فرمایا واللہ یحیی و یمیت،
زندگی موت اللہ کے قبضے میں ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ تو جب زندگی اور موت اسی کے قبضے میں ہے تو ان کا سوائے حسرت کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بے شک کہتے پھریں، اس لیے مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس قسم کی باتیں منافقین جیسی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جس نے جہاں مرنا ہے جی اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کو پہنچانا ہے۔ چاہے ایک آدمی ساری زندگی بستر پر پڑا رہے لیکن اس کی موت ایک میدان میں مقرر ہے یا کسی سفر میں مقرر ہے، تو عین اس وقت اس کو کام پڑے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچا دیں گے اور وہاں جا کر اس کی موت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں رکھی ہے موت وہیں آتی ہے، اور کسی کو پتہ نہیں کہاں مرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، جی کسی نفس کو، کسی جی کو یہ پتہ نہیں کہ کس علاقے میں وہ مرے گا۔ اس وجہ سے یہ جاہلانہ باتیں ہیں منافقین کی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قائل نہیں ہیں کہ اللہ جہاں مارنا چاہے وہ مارے گا۔ یہ کہنا کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، تو قتل نہ ہوتے، یہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ جس کا قتل ہونا یا موت آنا جہاں مقرر ہے وہاں ضرور آئے گی۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کی طرح تم نہ بنو، اور واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، یعنی اگر اچھے عمل کیے تو اس کا اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ اچھائی والے عمل نہ ہوئے جی دوسری سائڈ کے ہوئے تو پھر یہ معاملہ کیا ہے گڑبڑ ہوگا۔ اس وجہ سے ان کی یہ باتیں کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، جی تو مطلب ہے جہاد میں جانا کو ضروری نہیں کہ جو جہاد میں جائے وہ مر جائے اور جو گھر میں پڑا رہے تو وہ نہ مرے، یہ تو نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس جنگ احد میں تو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ حملہ آور ہونے والا بھی انہی کا دستہ تھا جو مسلمانوں پر زیادہ مصیبت کا سبب بنا، لیکن بعد میں اللہ نے ان کو سمجھ عطا فرما دی اور اسلام کی توفیق ہو گئی اور یہ مسلمان بنے جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف من سیوف اللہ کا لقب دیا۔ پھر انہوں نے خوب اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے خوب کام کیا اور بڑی بڑی جنگوں میں شریک ہوئے، بڑے بڑے مارکوں کے اندر انہوں نے کیا ہے اپنے جوہر بہادری کے دکھائے اور بڑی بڑی جرنیلی کی، لیکن ان کو موت آئی تو کب آئی جی بستر پر موت آ رہی ہے جی، اور وہ فرماتے تھے کہ میرے وجود پر ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہیں جس پر کوئی نیزہ یا تلوار کا زخم نہ لگا ہو، تو کاش میری موت میدان جہاد میں ہوتی، لیکن میری موت تو یہاں ہو رہی ہے، شہادت نہیں ہوئی، اپنے بستر پر مر رہا ہوں، پورا وجود جو ہے وہ زخمی ہوا تھا، سب نشانات لگے ہیں، لیکن جب موت اس کی نہیں مقدر تھی میدان میں تو وہاں موت نہیں آئی۔ اس لیے جہاد میں جانا کو ضروری نہیں کہ موت کا ہی موجب بن جائے۔ تو یہ بڑا عجیب واقعہ حضرت خالد بن ولید کا، وہ کہتے ہیں میں اونٹ کی طرح مر رہا ہوں، جیسے اونٹ اپنے گھر میں مرتا ہے تو میں بھی اسی طرح مر رہا ہوں۔ مقصد وہ افسوس کر رہے تھے اور یہ سبق دے رہے تھے کہ جہاد میں جانے سے کوئی لازم نہیں کہ انسان مر جائے اور قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، لازم نہیں ہے، اس لیے اس میں بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہر المنافقین کی ان باتوں سے مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے جہاد میں صحیح عمل دکھانے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔